میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ صف بندی کی صورت میں قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیں، اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے، توجہ کے ساتھ رضائے الہی عز و جل کے لیے علم دین حاصل کرنے کی نیت سے بیان سنیے کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، زمین پر انگلی سے کھیلتے ہوئے، لباس بدن یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب، حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب، محبوب بے نظیر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی خوبصورت الفاظ میں درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اس سے پہلے کہ بیان کا باقاعدہ آغاز ہو، اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے جن کی اچھی نیتیں نہ وہ اچھی نیتیں کر لیں، جن کی اچھی نیتیں وہ مزید اچھی نیتیں بڑھا لیں، یا یاد دہانی کر لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نمبر 2، نیک کام میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس پرفتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ لہذا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین حسب حال نیتیں فرما لیں۔ بلا وجہ کپڑے بدن، سر یا داڑھی کے بال سہلانے، دریوں سے دھاگے نوچنے، انگلیوں سے فرش پر کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کر دوسروں کے لیے بد نگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسروں کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں نیچی کیے، خوب کان لگا کر سنوں گا۔ آج کے بیان اور اب تک اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والی نیکیوں پر اجر کا ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین،
شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملات و عاملین، تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً سرکار اعلی حضرت اور امیر اہل سنت، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ عز وجل، بیان کا سلسلہ ہے مکمل بیان بالصواب، یعنی درست طور پر ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہم اللہ عز وجل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں۔ یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے، ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں، ان قریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا۔ نجات تمام جہانوں کے پالنے والے اللہ رب العالمین عز وجل کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کی اتباع میں ہے۔ چار مدنی پھول ایسے کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز انفرادی کوشش کے ذریعے دوسروں کو اس کا عامل بنانے کی کوشش کرتے رہیے، انشاءاللہ عز وجل بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا۔ نمبر 1 ارکان اسلام، نمبر 2 اتباع سنت، نمبر 3 حسن اخلاق، نمبر 4 نیکی کی دعوت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام غزالی علیہ رحمت اللہ العالی کے مدنی پھولوں کا خلاصہ ہے کہ انسان صحیح معنی میں اللہ رب العالمین عز و جل کی عبادت اس وقت کر پاتا ہے جب وہ نفس کو بھی کنٹرول کرنے کا عادی ہو، شیطان کے واروں سے بھی اپنے آپ کو بچائے، دنیا کی محبت بھی چھوڑے، بے جا تعلقات ختم کرے اور تقوی اختیار کرے۔ مزید فرماتے ہیں کہ 5 اعضاء کی حفاظت بہت ضروری ہے، یعنی جسم کے اندر 5 اعضاء ایسے ہیں کہ اکثر گناہوں کا ذریعہ اور سبب جسم کے 5 اعضاء حصے بنتے ہیں۔ نمبر 1 آنکھ، 2 کان، 3 زبان، 4 دل، 5 پیٹ۔ یہ 5 اعضاء ایسے ہیں جن کی حفاظت کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو انسان طرح طرح کی آفتوں کا شکار ہوگا۔ زبان ہی کو لے لیجئے، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی 20 آفات شمار کی، یعنی 20 طرح کی برائیاں زبان سے صادر ہوتی ہیں۔ نمبر 1 بے مقصد کلام کرنا، نمبر 2 فضول گوئی کرنا، نمبر 3 گناہوں کے متعلق گناہوں برا کلام کرنا، 4 بحث و مباحثہ کرنا، جھگڑا کرنا، 5واں لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی چوتھے میں جھگڑنا اور 5ویں میں لڑائی جھگڑا کرنا۔ اس میں کچھ تفصیل میں سے اس کا فرق واضح ہوگا۔ 6 تکلف اور بناوٹ سے گفتگو کرنا، 7واں گالی گلوچ اور فحش کلامی کرنا، 8واں لعنت کرنا، 9واں گانے گانا اور شعر کہنا، 10 ہنسی مزاح کرنا، 11 مذاق اڑانا، 12 راز کو ظاہر کرنا، 13 جھوٹا وعدہ کرنا، 14 جھوٹ بولنا اور جھوٹی قسم کھانا، 15 غیبت کرنا، 16 چغلی، 7واں منافقت 2 رخی، 18 بے جا تعریف کرنا،
اور امام غزالی علیہ رحمت اللہ علی نے یہ جو فہرست لکھی اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی کہ ہر دوسری آفت پہلی آفت سے بڑی آفت ہے. تو بیجا تعریف کا نمبر آپ نے 18واں دیا ہے. 19 گفتگو میں چھوٹی غلطیوں سے لاپرواہی کرنا. 20 صفات باری تعالی کے متعلق سوال کرنا. آج ہم ان میں سے بعض آفات کی تفصیل سننے کی کوشش کریں گے. بے مقصد کلام. شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نصیحت نشان ہے انسان کے اسلام کی اچھائی فضول باتوں کا ترک کرنا یعنی فضول باتیں چھوڑ دینا ہے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن جب ہمارا ایک غلام شہید ہو گیا ہم نے اسے بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے پایا. اس کی ماں نے اس کے چہرے سے گرد و غبار صاف کرتے ہوئے کہا اے بیٹے تمہیں جنت مبارک ہو. تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بطور تنبیہ ارشاد فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ جنتی ہے؟ ہو سکتا ہے یہ فضول کلام کرتا ہو اور ایسی گفتگو سے منع کرتا ہو جو اسے نقصان نہ پہنچاتی تھی. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، راہ خدا عز و جل میں شہید ہونے والے کے حوالے سے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس طرف توجہ دلائی وہ یقیناً ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے کہ ہمارا زبان کا بیجا استعمال بہت زیادہ ہے. بے مقصد کلام یہ ہے کہ بندہ ایسے سچے واقعات بیان کرے جو اسے دوران سفر پیش آئے. میں سچی باتیں کر رہا ہوں، سچی بات بیان کر رہا ہوں. بڑا مزہ آیا تھا، ٹرین میں جا رہے تھے، سردی کا موسم تھا، کھڑکی کھولی ہوئی تھی، حبس ختم ہو گیا، ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں، خوشنما باغات آ گئے، ہم نے باغات دیکھے، ہم نے نہریں دیکھی، بات کی، بھوک لگ رہی تھی، کھانے کا اہتمام ہو گیا، بہت اچھا کھانا ہم نے دوران سفر کھایا. اس جگہ پر اس اسٹیشن پر گاڑی رکی تھی، وہاں ہمیں بہت اچھی بینچ مل گئی، وہاں بیٹھ کر بڑے آرام سے کھانا کھایا. ہمارے تو انتظار میں ہم نے اتنی دیر تک اچھی آرام سے پورا کھانا کھا لیا، اس وقت تک ٹرین کھڑی رہی. ہم جب اپنے کام سے فارغ ہو کر ٹرین میں چڑھے اس کے بعد ٹرین نے چلنا شروع کیا. آپ نے سچے واقعات بیان کیے، حقیقت پر مبنی بیان کیے، مگر یہ کلام بھی فضول کلام اور بے اچھی نیت کے ان ساری باتوں کا بیان کرنا زبان کی آفت کا شکار ہونا ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے خاموش شہزادہ صفحہ 21 پر فرماتے ہیں یہ ذہن میں رہے کہ فضول بولنا گناہ نہیں، مگر فضول گوئی صرف اس وقت ہے کہ جبکہ بلا کم و کاست اور صحیح صحیح بیان کرے. اگر جھوٹے مبالغے کیے تو گناہوں کی کھائی میں جا گرا. 1000 بار آپ کو بولا ہے، 5000 بار آپ کے گھر پر آیا ہوں، 100 مرتبہ ایسا کیا ہے، اور کیا کیا ایک مرتبہ گھر پر گئے اور بولا 1000 مرتبہ آپ کے گھر گیا ہوں. یہ جھوٹا مبالغہ ہے اور ایسا مبالغہ کرنے والا گناہگار اور جہنم کا حقدار ہے. تشویش کی بات امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، تشویش کی بات یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کو ناپ تول کر درست بیان کرنا کہ فضول گوئی کی حد سے آگے نہ بڑھے،
یہ بہت مشکل امر ہے، بہت مشکل معاملہ ہے. یعنی اگر ہم بات کرتے ہیں، ہم گفتگو کرتے ہیں، اپنے واقعات بیان کرتے ہیں، گرمی ہو ایسی گرمی، بلا کی گرمی، یوں گرمی، سردی ہوگی تو بھی سردی ایسی ہوگی، آپ کو تکلیف ہوگی تو دنیا میں اتنی زیادہ تکلیفیں کسی کو بھی نہیں آئی ہوں گی جتنی تکلیفیں آپ کو ہو رہی ہوں گی، جتنی مشقت آپ نے کی ہوگی اتنی مشقت دنیا میں کوئی شخص ہی نہیں کرنے والا، جتنی قربانی آپ نے دی ہوگی اتنی قربانیاں کسی نے بھی نہیں دی ہیں. جب ہم بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے آپ کو تکلیفوں والا، مشقتیں والا، کوشش والا ثابت کرانے کے لیے جو واقعات جس انداز سے بیان کرے، جناب اتنی مشکلوں سے آیا ہوں، باب المدینہ پہنچنا تھا، مدنی مذاکرے کے اندر پہنچنا تھا، یہ پریشانی آئی، وہ پریشانی آئی، یہ تکلیف آئی، وہ تکلیف آئی، جناب صاحب میں تو پھر بھی سارے کام نپٹا کر پہنچ ہی گیا. اگر واقعی آپ نے بالکل صحیح، سچی، بغیر مبالغے کے، ستھری، نپی تلی، کم کاس کے ساتھ گفتگو بیان کرنے میں اگر کامیاب ہوئے اور اس میں کوئی اچھی نیت شامل نہ تھی تو یقیناً آپ کا کلام فضول اور آپ زبان کی ایک آفت میں مبتلا ہو گئے. مگر امیر اہل سنت فرماتے ہیں یہ بہت مشکل معاملہ ہے کہ ہم اتنی نپی تلی گفتگو کرنے میں کامیاب ہوں. اکثر جھوٹے مبالغے ہو ہی جاتے ہیں، جس کی ایک مثال آپ کے سامنے بہار شریعت 16ویں حصے کے حوالے سے بیان کی گئی. فضول گو بارہا غیبتوں، تہمتوں، عیب دریوں اور دل آزاریوں وغیرہ کے دلدل میں بھی جا پڑتا ہے، لہذا عافیت چپ رہنے میں ہے کہ ایک چپ 100 سکھ. دوسری آفت زبان کی، بلا ضرورت و بلا حاجت و بلا منفعت کلام کرنا، باتوں کا تکرار کرنا، ریپیٹ کرنا باتوں کو، اور زیادہ الفاظ استعمال کرنا جبکہ اس میں کوئی صحیح نیت نہ ہو. بیان کرنے میں غسل لانے کے لیے دوسروں کی توجہ اپنی طرف کرنے اور اس کے ذریعے نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچ جائے، اگر ایسی نیت ہوگی تو اب ان چیزوں کا استعمال کرنے میں مذائقہ نہیں. نبی جی اکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، طوبى لمن امسک الفضل من لسانہ وانفق الفضل من مالہ. ترجمہ، اس شخص کو مبارک ہو جو اپنی زبان کو فضول گوئی سے روک لے اور اپنے زائد مال کو خرچ کر دے. اسی رسالہ خاموش شہزادہ صفحہ 21 تا 22 پر ہے، کاش بولنے سے قبل ذرا ٹھہر کر تولنے کی سعادت مل جائے. اس عنوان سے یہ مدنی پھول شیخ طریقت امیر اہل سنت نے لکھا، واقعی اگر کوئی انسان بولنے سے قبل تولے یعنی غور کرنے کی عادت ڈالے تو اسے اپنی بے شمار فضول باتیں خود ہی محسوس ہونی شروع ہو جائیں گی. صرف فضول باتیں ہوں تو اگرچہ گناہ نہیں مگر کئی طرح کے نقصانات ان میں بھی موجود ہیں. مثلا ان باتوں میں زیادہ زبان چلانے کی زحمت ہوئی اور قیمتی وقت برباد ہوتا ہے. اگر اتنی دیر ذکر اللہ یا دینی مطالعات کر لیا جائے یا کوئی سنت بیان کر دی جائے تو ثواب کا انبار لگ جائے. تیسری آفت، گناہوں کے متعلق کلام کرنا، عورتوں کے حالات، شراب کی مجالس، بدکاروں کے مقامات اور اس طرح کی گفتگو کرنا. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 سورۃ المدثر آیت نمبر 45، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکرے کرتے تھے. حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہا کرتے تھے کہ اکثر باتوں سے مجھے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت نے روکا کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ایسی بات کہتا ہے جس کے ذریعے اپنے پاس والوں کو ہنساتا ہے مگر وہ اس کے باعث سرجہ سے بھی دور جا گرتا ہے۔ چوتھی آفت، بحث و مباحثہ کرنا اور جھگڑا کرنا۔ کیمیاء سعادت میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس جھگڑے کی ایک صورت یوں بیان کی، یعنی یہاں جھگڑے سے کیا مراد ہے؟ خلاصتاً اپنے الفاظ میں عرض کرتا ہوں، دو افراد کا اس پر جھگڑا کرنا انار میٹھا ہے یا تیکھا ہے، ترش ہے، اس جگہ سے اس جگہ کا فاصلہ اتنا ہے یا اتنا ہے۔ فی زمانہ اس کی ایک مثال سمجھیے، یہ باب المدینہ کراچی پاکستان کا ایک شہر ہے، اس سے تقریباً 2.5-3 گھنٹے کے مسافت پر زمزم نگر حیدرآباد باب الاسلام کا ایک شہر ہے، بائی روڈ 2.5-3 گھنٹے کی مسافت بنتی ہے۔ اب ٹرین سے آتے ہیں، ٹرین کا وقت کچھ زیادہ لگتا ہے، اب دو آپس میں جھگڑے، دیکھ لینا یار یہ ٹرین اتنی دیر میں وہاں پہنچ جائے گی، دوسرا کہے نہیں 2 گھنٹے میں پہنچے گی، ایک کا 4 گھنٹے میں پہنچے گی۔ تو ہمارے اس طرح کے جھگڑے جو ہوا کرتے ہیں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ بھی زبان کی آفتوں میں سے ایسی آفت ہے۔ آپ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ عورتوں کے حالات، شراب کی مجالس، بدکاروں کے مقامات اور اس طرح کی گفتگو کرنے سے زیادہ خطرناک زبان کی آفت یہ ہے کہ بندہ اس طرح زبان کے جھگڑے کرے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اتنی بڑی آفت کیسے ہو گئی؟ آپ بیان فرماتے ہیں اس طرح کا جھگڑا کرنے والا خود کو زیرک، عاقل اور راست گو، سچا ثابت کرتا ہے۔ جو لوگ، جو افراد کرتے بھائی یہ تیکھا ہے سیب، یہ پیکھا ہے سیب، یہ ترش ہے، اس کا یہ رنگ ہے، اس کا یہ ذائقہ ہے، دیکھ لو ایسا ہوگا، وہاں جاؤ گے ایسا پاؤ گے، تو جو شخص یہ بات باور کروا رہا ہے، جو شخص یہ بات پر لڑ رہا ہے، جو شخص اس بات پر جھگڑا کر رہا ہے، وہ اپنے ذہانت کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے، اپنی چالاکی کا سکہ بٹھانا چاہتا ہے اور اپنے سچا ہونے کو ثابت کرنا چاہتا ہے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایسا شخص تکبر میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، لا تمہاری آخا کا، یعنی اپنے بھائی سے جھگڑا نہ کرو۔ نبی مکرم نور مجسم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یستکمل عبد حقیقت الایمان حتی یدع المیراء وان کان محقا، یعنی کوئی بندہ کمال حقیقت ایمان کو اس وقت تک نہیں پہنچتا جب تک وہ جھگڑا نہ چھوڑ دے اگرچہ حق پر ہو۔ امام غزالی نے اس جھگڑے کی ایک صورت احیاء العلوم میں جو بیان کی، خلاصتاً بیان کرتا ہوں۔ دوسرے کی بات پر اعتراض یا اس کے الفاظ سے پیدا ہونے والے معنی و مفہوم میں الجھاؤ پیدا کرنے کے لیے جھگڑا کرنا، یہ عام طور پر یہ صورت کم علم لوگوں کے آپس میں جھگڑا کرنے کی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 باتوں کے لیے علم نہ سیکھو، اس لیے نہ سیکھو کہ اس کے ذریعے تم جھگڑا کرو، اور اس لیے بھی نہیں کہ اس کے ذریعے دوسروں پر فخر کرو، اور نہ دکھاوے کے لیے سیکھو۔ اس جھگڑے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تمہاری نیت ٹھیک نہ ہو، بات صحیح کرے مگر نیت سامنے والے کی اصلاح نہ ہو، سنت کا پیغام عام کرنا، نیکی کی دعوت عام کرنا، برائی سے منع کرنا، یہ نیتیں نہ ہو، بلکہ
نیت میں فطور ہو، حالانکہ بندے کی نیت اللہ جانتا ہے۔ بات کی، گفتگو کی، ایک مسئلہ ایک شخص کو غلط معلوم تھا، آپ نے صحیح مسئلہ بیان کیا، بھائی تم غلط کام کر رہے ہو، ایک شخص کی برائی دیکھی، برائی دیکھنے کے بعد اس کی اصلاح کی، اور یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رہے کہ جب سامنے والے کی برائی دیکھے اور غالب گمان ہو کہ اس شخص کو سمجھاؤں گا تو اب یہ شخص برائی چھوڑ دے گا، تو اب ایسی صورت کے اندر سامنے والے کو سمجھانا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے منع کرنا، در حقیقت یہ نہی عن المنکر یعنی برائی سے منع کرنا ہے، تو اس صورت میں برائی سے روکنا واجب ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے کسی کا غلط فعل دیکھا، آپ نے اس کو سمجھانا شروع کیا، آپ نے کسی کو نیکی کی دعوت دی، کسی مستحب کی طرف بلایا، کسی سنت کی طرف بلایا، کسی فرض کی طرف بلایا، کسی واجب کی طرف بلایا، کسی گناہ کو چھوڑنے کی دعوت دی، اس کی غلطی کے بارے میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر مقصود سنت کا قائم کرنا نہیں، مگر مقصود نیکی کی دعوت عام کرنا نہیں، مگر مقصود اصلاح کرنا نہیں ہے، مقصود اپنی واہ واہ کرنا ہے، اور اس شریعت مطہرہ کے حکم کو عام نہیں کرنا، اور اس معاملے میں اگر کوئی تکرار ہوتی ہے تو مستقل بحث کرے، بحث کر کر سامنے والے کو سمجھائے، نیت اللہ کی رضا کی نہ ہو، اپنی فوقیت بٹھانے کی ہو، تو اب ایسا شخص بھی زبان کی آفت میں مبتلا ہو گیا۔ اس کی ایک صورت، چوتھی صورت جو بیان کی گئی، خلاصتاً بیان کی جاتی ہے، بعض اوقات بندہ حق پر ہوتا ہے اور وہ ایسی صورت نہیں ہوتی کہ جہاں اس کا بولنا فرض یا واجب ہو، یعنی ایک تو صورت یہ تھی کہ اس پر نیکی کی دعوت دینا ہی فرض اور واجب ہو گیا، اب ایسی صورت ہے جہاں پر نیکی کی دعوت دینا فرض واجب نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ بحث اور جھگڑا کرتا ہے، اور نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ اپنی برتری کی خواہش ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو وہ ہر طرح کے دلائل دیتا ہے، خواہ وہ حق ہوں یا باطل، یعنی یہاں پر ایک چیز اور اضافہ کرتا ہے، پہلے بحث ہو رہی تھی، جھگڑ رہا تھا، صحیح دلائل دے رہا تھا مگر نیت صحیح نہیں تھی، مگر اب اپنی صحیح بات کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل دیتا ہے وہ سچے نہیں ہوتے، تو اب یہ زبان کی ایک اور آفت جھگڑے میں کا شکار ہو گیا، اور یہاں اس کا مقصود اپنے علم کی برتری ظاہر کرنا ہے، اپنا رعب پیدا کرنا اور سامنے والے کی کمی ظاہر کرنا ہے، تو اب اس کے ذریعے یہ شخص تکبر کا شکار ہو جاتا ہے، اور دوسرے کی کمی ظاہر کرنے کے حوالے سے درندہ صفت ہو جاتا ہے اور کتوں کی طرح لڑتا ہے، یعنی امام غزالی فرماتے ہیں اس معاملے کے اندر جب وہ جھوٹے دلائل دے کر اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے، کوئی صحیح بات ہے، یعنی ہمارا یہ صرف کوئی شرعی مسئلے کی بحث کی بات نہیں ہو رہی، ہمارے گھروں کے اندر ہم کوئی بات ثابت کرنا چاہتے ہیں، بھائی یہ برتن دھلے ہوئے تھے، نہیں دھلے ہوئے تھے، کوئی یہ تھا، دیکھو برتن پر میل لگی ہوئی تھی، میں نے مٹی صاف کی، میں نے یوں کیا، میں نے یہ کیا، آئے دن ہمارے گھروں پہ اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، آئے دن اس طرح کی گھروں کے اندر بحث ہوتی ہے، مرد جو ہے وہ اپنے بچوں کی امی سے لڑائی کرتا ہے، آئے دن اپنی بات ثابت کرنے کے لیے آئے دن یا آئے گھنٹے یا آئے لمحے ہمارا تو شاید گھر کے اندر جا کر جھگڑنے ہی کا معمول ہوتا ہے، تو اب اپنی بات ثابت کرنے کے لیے جو وہ دلائل دیتا ہے تو اس کو غور کر لینا چاہیے کہ یہاں پر کسی کی غلطی اور اصلاح کرنا مقصود ہے یا اپنی بھڑاس نکالنا مقصود ہے، اپنی حاوی ہونا مقصود ہے، اپنی برتری، اپنی فوقیت مقصود ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس شخص کا حال اس وقت ایسا ہے کہ یہ درندہ صفت ہو جاتا ہے اور کتوں کی طرح لڑتا ہے، نیز صحیح بات غلط انداز میں بیان کرنے کی وجہ سے دل آزاری و اذیت کا سبب بن کر گناہگار اور نار جحیم کا حقدار بنتا ہے۔ یاد رکھیے کہ اس طرح کی زبان کی آفت دل میں تکبر پیدا کرتی ہے، سامنے والے کو حقیر جانتا ہے، ذلیل جانتا ہے، دو ٹکے کا جانتا ہے، اپنی فوقیت اس کے اوپر پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، خواہ وہ بچوں کی امی ہی کیوں نہ ہو، اب اس کے ذریعے وہ تکبر کی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے، ہر بیماری کا علاج
اس کے سبب کو دور کرنے سے ہوتا ہے. سب لوگوں کو طرح طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں. بخار ہو گیا ہے لیکن 1.5 لیٹر پوری پینی ہے. اب آپ 1.5 لیٹر کی بوتل پیئیں گے بخار کے بعد تو اس کے بعد کوئی ملیریا یا کچھ اور. تو اب آپ نے بوتلیں کولڈ ڈرنک کے پوری پینی ہے, ٹھنڈی چیزیں پوری کھانی ہے, تلی ہوئی چیزیں پوری کھانی ہے, اور پھر کہیں کہ کھانسی کا علاج بھی ہو جائے. تو کیا کھانسی کا علاج ہوگا؟ جو چیز کھانسی پیدا کر رہی ہے ذرا اس کو سائڈ پہ تو کر دے, اس کو الگ تو کر دیا جائے. جو چیز کھانسی پیدا کر رہی ہے جب اس کو چھوڑ دیں گے تو کھانسی سے بچنے کی صورت ہوگی. تو علاج میں احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے, اور جو چیز بیمار کر رہی ہے بندے کو اسے چھوڑنا پڑے گا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی باتوں کا بھی یہی خلاصہ ہے کہ ہر بیماری کا علاج اس کے سبب کو دور کرنے کے ذریعے ہوتا ہے. تو ایسے شخص پر لازم ہے جو اس طرح جھگڑا کرتا ہے, جو اپنی فوقیت پیدا کرتا ہے, جو بچوں کی امی پر اپنا روب ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اسے حقیر سمجھتا ہے, گھٹیا سمجھتا ہے, اپنی برتری ڈالنا چاہتا ہے, جھگڑتا ہے, بھائیوں سے جھگڑتا ہے, اپنے ہم درجہ سے جھگڑتا ہے, اپنے ہم منصب سے جھگڑتا ہے, اپنے چھوٹوں پر روب ڈالتا ہے, اپنی بات کی فوقیت پیدا کرتا ہے, جھوٹے سچے دلائل دیتا ہے, سچے دلائل کے ذریعے صحیح مقدمہ پیش کرتا ہے, تب بھی نیت اصلاح کی نہیں ہوتی بلکہ دوسرے پر فوقیت مقصود ہوتی ہے, اور اس کے ذریعے اپنی فوقیت ڈالنے کے ذریعے, اپنی فوقیت ثابت کرنے کے ذریعے, دوسرے کو حقیر جاننے کے ذریعے اب یہ شخص جو تکبر میں مبتلا ہو گیا تو اب اسے لازم ہے کہ اس تکبر کا علاج کرے اور اپنے لیے نار جہنم کا راستہ ہموار نہ کرے. اور اس بیماری کو, جو قلبی بیماری ہے, جو جان لیوا ہی نہیں, جان لیوا نہیں ہوتی یہ قلبی بیماریاں, بعض صورتوں میں ایمان لیوا ہو جاتی ہیں. تو اب اس دل کی بیماری کو اپنے سے دور کرے, اور اس کو دور کرنے کے لیے اس سبب کو دور کرے جس کی وجہ سے تکبر پیدا ہو رہا تھا, اور وہ سبب یہ جھگڑا ہے. یعنی یہ شخص یہ جھگڑے کرتا ہے, یہ شخص جو اس طرح اپنی برتری لوگوں پر ظاہر کرتا ہے اور اپنی فوقیت پیدا کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے. اور یہ بات ہر شخص سمجھ سکتا ہے. جب تھوڑی سی بحث ہوتی ہے, آپ تھوڑا تصور کریں, گھر کے اندر بحث ہوتی ہے, ایک بات گھر والوں سے آئی تو کیا جواب میں 2 باتیں ہم نہیں بولتے؟ کیا میرا ہم منصب اگر مجھے سمجھانے کے لیے ایک بات بولتا ہے تو جواب میں 3 باتیں بولنے کا ذہن نہیں بنتا؟ چھوٹا بولے تو اس کی گردن دبا کر بات کرنے کی سوچ نہیں بنتی؟ جب ایسی سوچ ہوتی ہے تو ذرا غور کرے کہ اس وقت میں اس کو حقیر تو نہیں جان رہا, کہیں میرے اندر تکبر تو پیدا نہیں ہو گیا, کہیں میں اس مہلک ترین بیماری میں شکار تو نہیں ہو گیا. تکبر کے متعلق ضروری علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھ میں اب یہ تکبر کی بات پیدا ہو گئی, تو اب یہ تکبر جو مجھ میں پیدا ہوا, میں نے اپنی برتری دوسرے پر ڈالی, اس کا سبب کیا بنا؟ یہ جھگڑا, یہ الجھنا, یہ اپنا روب ڈالنا, یہ اس کی بات کا جواب دینا, یہ اپنے آپ کو اعلیٰ جاننا, یہ اپنے اس کو اپنے سے گھٹیا جاننا. تو یہ جھگڑا تکبر کا سبب بنتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ اس تکبر سے بچنے کا علاج یہ ہے کہ اس قسم کے جھگڑوں کو چھوڑ دے. مزید فرماتے ہیں, جب آدمی کو بحث و مباحثے کی عادت ہو جائے اور اس پر لوگ اس کی تعریفیں کریں, واہ کیا قادر الکلام ہے آپ, کیا آپ حاضر جواب ہے جناب, کیا بات ہے, آپ نے تو اس کی بولتے بند کر دی, آپ میں تو ایسی صلاحیت ہے سامنے والا کوئی بات بول ہی نہیں سکتا, واہ کیا بات بولی. اب جب اس شخص کی اس بات پر تعریف ہو جائے, جو کام غلط کر رہا تھا, جس کے ذریعے یہ تکبر کا شکار ہو رہا ہے, اب اس کی تعریف اگر اس پر ہو جائے اور وہ اس کی وجہ سے اپنی عزت اور قبولیت سمجھے, تعریف ہو, اب یہ سمجھے واہ یار لوگ میری تعریفیں کرتے ہیں, میرا کلام جیسا کلام کوئی نہیں کر سکتا, میری طرح کا حاضر جواب کوئی نہیں ہو سکتا, میری طرح کا قادر الکلام کوئی نہیں ہو سکتا, میری طرح سامنے والے سے بات کرنے کا ملکہ کسی کو نہیں ہو سکتا, اپنے مقدمے کو دلائل کے ذریعے ثابت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, مجھ سے زیادہ اپنی بات پیش کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا, مجھ سے زیادہ اچھے انداز سے کوئی بات بیان نہیں کر سکتا. اب جب اس کے ذہن میں یہ فطور بیٹھ جائے گا تو اس میں یہ ہلاک کرنے والی باتیں مضبوط ہوتی جائیں گی, اور جب اس پر غضب, تکبر
ریاکاری، حب جا، مرتبے کی محبت اور خود ساختہ عزت کا غلبہ ہو جائے تو ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا. یعنی صرف یہ اتنی چھوٹی سی بات ہے، بالکل چھوٹی سی بات، زبان کی اتنی زیادہ آفت ہے. یہ تو چوتھی آفت کی بات بیان ہو رہی ہے اور بہت چھوٹی سی بات ہے. اپنی بات کو دلائل کے ذریعے بندہ جو ثابت کرتا ہے، دوسرے سے جھگڑ کر اپنی بات بیان کرتا ہے، خواہ برتن کی صفائی کے حوالے سے ہو، خواہ گھر میں رکھے ہوئے کپڑوں کے حوالے سے ہو، خواہ دکان میں رکھے ہوئے مال کے حوالے سے ہو، خواہ درجے میں ہونے والے سبق کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کسی چھٹی کے حوالے سے ہو، خواہ وہ کوئی سیاسی ایشو ہو، خواہ وہ سماجی ایشو ہو، جس میں دو فریقین کی الگ الگ رائے ہوتی ہیں اور ایک فریق دوسرے پر اپنی رائے کو ظاہر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس شخص کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر وہ چھوٹی سی یہ بات کر رہا ہے، اس میں سامنے والے وہ مسلمان جس کی حرمت شریعت مطہرہ کو کس قدر محبوب ہے، کہیں وہ اس کی حرمت، اس کی عزت، اس کے مقام، اس کے مرتبے کو پاش کر کر رب کی بارگاہ سے یہ شخص کہیں خدا نہ خواستہ مردود نہ ہو جائے اور یہ شخص کہیں اپنی فوقیت دوسرے پر ثابت کرنے کے در پہ نہ ہو، تکبر کا شکار ہو جائے اور خدا نہ خواستہ اس تکبر پر اسے واہ واہ ملنا شروع ہوئی، تو اب بہت ساری ہلاکت خیزیوں کے دروازے اس پر کھل جاتے ہیں، جس کا اشارہ امام غزالی نے کیا کہ ایسا شخص جو ایسے جھگڑے کرتا ہو اور ایسے جھگڑے کے اندر لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس نے ذہن بنا لیا کہ مجھ میں یہ صلاحیت پائی جاتی ہے، تو ایسے شخص کا ریاکاری، حب جا، مرتبے کی محبت، خود ساختہ عزت سے بچنا بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی یہ اتنی چھوٹی سی زبان کی ہلاکت خیزی اس سے بہت سارے کبیرہ گناہوں کی طرف، بہت سارے گناہوں کی طرف لے کر جانے والی ہے، اور جب یہ جمع ہو جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ زبان کے ان آفات کا حل بھی بیان کرتے ہیں، اور آپ نے ان آفات کے حل سے پہلے جو پانچویں آفت بیان کی وہ لڑائی جھگڑا کرنا، یعنی خصومت. لباب الاحیاء مترجم مطبوعہ مکتبۃ المدینہ صفحہ 236 پر اس کی ایک صورت مرقوم ہے: انسان کا دوسرے کا حق یا مال حاصل کرنے کے لیے جھگڑنا. ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ عز و جل کے ہاں سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو بہت زیادہ جھگڑالو ہو. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے احیاء العلوم میں اس کی مزید صورتیں بیان فرمائی. بغیر علم کے جھگڑنا، جیسے قاضی کا وہ وکیل کہ جو اس بات کو نہیں جانتا کہ حق کس کی طرف ہے، محض مقدمے کے لیے جھگڑتا ہے، وکالت کرتا ہے، خواہ وہ حق پر ہو یا باطل پر. تیسری صورت، اپنے حق سے زائد طلب کرنے کے لیے جھگڑا کرنا، جیسا کہ عام طور پر جائیداد و میراث کے تقسیم کے وقت لوگ کیا کرتے ہیں. چوتھی صورت، اپنے حق ہی کے لیے جھگڑا کرے مگر بلا حاجت ایسے کلمات کہے کہ جو دوسروں کی تکلیف کا سبب بنے. پانچویں صورت، اپنے حق ہی کے لیے جھگڑا کرے مگر مقصود مال حاصل کرنا نہ ہو بلکہ مقصود اپنے دشمن پر غلبہ حاصل کرنا ہو. یعنی بعض لوگ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ سامنے والے فریق سے مال لینا ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ذلیل ہو جائے، اور وہ جھگڑا اس لیے کرتے ہیں دوسرے کو، سامنے والے کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو اب ایسا جھگڑا کرنے والا شخص
بھی خصومت میں داخل ہے. یاد رہے کہ کسی شخص کا اپنا جائز حق کے لیے خصومت کرنا جائز ہے، جبکہ نہ حد سے بڑھے، نہ اناد و دشمنی مقصود ہو، نہ سامنے والے فریق کو ایذا پہنچائے. یعنی اپنا حق حاصل کرنے کے لیے جو جھگڑا کرنا ہے وہ جھگڑا کرے، مقدمہ دائر کرے، اور اس مقدمے کی سزا میں کوئی اگر گرفتار ہو گیا، چلا گیا، بند ہو گیا، اس کے اوپر کچھ جرم عائد ہو گئے، یہ ساری چیزیں اگرچہ ہو گئی، اس میں اس کا کوئی حرج نہیں، کوئی نقصان نہیں، یہ گناہ گار نہیں، اور یہ جھگڑالو وہ نہیں کہ زبان کی ہلاکت خیزی کے اندر آ جائے. مگر وہ اگر جھگڑا کرتا ہے اور حد سے بڑھتا ہے، یا اس کا مقصود مال حاصل کرنا، اپنا حق حاصل کرنا، اپنی جائیداد حاصل کرنا نہیں، دوسرے کو نیچا دکھانا ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر بھی یہ شخص خصومت کرنے والا ہے، جھگڑالو ہے. مگر امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں جائز خصومت کو بھی چھوڑنا بہتر ہے، کیونکہ اس میں زبان کو حد اعتدال پر رکھنا، یعنی بیجا سختی سے بچنا، یہ بہت مشکل ہے، اور اس سے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے. جب بندہ جائز طور پر بھی جھگڑا کرتا ہے اپنے حق کے لیے تو دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے، اور جب غصہ آتا ہے تو بندہ اپنا حق بھول جاتا ہے اور دشمنی پر اتر آتا ہے. اب اس کا مقصود حق حاصل نہیں کرنا ہوتا، اب اس کا مقصود دشمنی پر ہوتا ہے، اور ایسا غصہ کینے کا سبب بنتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کے غم پر خوش ہوتا ہے اور شماتت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے گناہگار ہوتا ہے اور خوشی پر غمگین ہو جاتا ہے. زبان اس کی عزت کا پیچھا کرتی اور یوں غیبت و چغلی وغیرہ کر کر بندہ گناہگار ہوتا ہے، ورنہ کم از کم دل پریشان ہوتا اور یہ شخص عبادت سے محروم ہو جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے زبان کی ان آفات کا علاج اور حل بھی عطا فرمایا. امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں انسان کو چاہیے کہ وہ خاموشی کو اختیار کرے، کہ بولنے میں اتنی 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 آفتیں جن کی کچھ جھلک آپ نے دیکھی، ورنہ ان میں انسان کفر بھی بک دیتا ہے. یعنی یہاں تک امام غزالی نے لکھا کہ زبان جسم کا چھوٹا سا تو ایک حصہ ہے، مگر اطاعت اور جرم کے اعتبار سے اس کی حیثیت بہت بڑی ہے، کیونکہ کفر اور ایمان میں فرق زبان کی شہادت و گواہی سے کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں یعنی کفر اور ایمان اطاعت اور نافرمانی کی کا انتہائی یعنی سب سے بڑا درجہ ہے. ایک وہ شخص ہوتا ہے جو کفر کی وادیوں کے اندر دھکیلا ہوا ہوتا ہے، پھر سچے دل کے ساتھ زبان سے ایک بار کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دل کی تصدیق کے ساتھ نکلے ہوئے ایک جملے کی وجہ سے جنت کا حقدار بن جاتا ہے. اور اسی زبان کے ایک چھوٹے سے اس گوشت کے ٹکڑے سے نکلا ہوا ایک جملہ لاکھوں سال کی عبادت ہو، پوری زمین کے ایک ایک بالش پر سجدہ کرنے والے کو مردود کر کر ابلیس کر دیتا ہے، وہ رب کا نافرمان ہو جاتا ہے اور اپنے زبان سے ایسے کلمات نکال دیتا ہے جس کی وجہ سے ساری عبادتیں برباد ہو جاتی ہیں. تو آپ فرماتے ہیں کہ زبان کے اندر استعمال کرنے میں اتنی آفتیں ہیں اور نہ بولنے میں ان آفتوں سے بچنا ہے. تو زبان کا قفل مدینہ لگائیے اور مدنی انعامات کے عامل بن جائیے. جی ہاں، شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں مدنی انعام عطا فرمایا. 72 یعنی اسلامی بھائیوں کے لیے 72 مدنی انعامات میں سے 46واں مدنی انعام. کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے فضول گوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سے اور کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ مشقت آئے گی، لکھ کر گفتگو کریں گے، زبان اشارے کریں گے تو آہستہ آہستہ ذہن بنتا جائے گا
اور انسان کم گوئی کی طرف آئے گا. مدنی انعام پر عمل پر استقامت پانے کے لیے بھی مدنی انعام پر عمل کیجیے. جی ہاں، اور وہ مدنی انعام کون سا ہے؟ مدنی انعام نمبر 15 فکر مدینہ کا. روزانہ اگر فکر مدینہ کی عادت ہوگی، آج اس مدنی انعام پر عمل نہیں ہوا، آج اس مدنی انعام پر عمل نہیں ہوا، لیکن نگاہوں سے گزرتا جائے گا اور وہ گویا رسالہ، یہ رسالہ خود آپ کو نیکی کی دعوت دے کر اپنی طرف راغب کرتا جائے گا. تو فکر مدینہ کی عادت ہوگی، انشاء اللہ عز و جل اس کی برکتیں حاصل ہوں گی. اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی تو کیا ہی برکت ہے. آپ کے گوش گزار ایک مدنی بہار، ہند کے مقیم اسلامی بھائی نے مدنی قافلے سے حاصل ہونے والی برکت تحریر فرمائی، جس کا لب لباب پیش کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے قبل میری زندگی کے شب و روز یوں ہی گزرتے تھے کہ ساری راتیں گھر سے غائب رہتا. کرکٹ کھیلنے اور دوستوں کی فضول محفلوں میں اپنی زندگی کے انمول ہیرے ضائع کرنے کا احساس تک نہ تھا. گھر والوں کو بلا وجہ ستانا، بےہودہ کام اور دیگر معاصی میں مبتلا رہنا میرا اوڑھنا بچھونا بن چکا تھا. ایک دن میں نے اپنے شہر میں سبز امامہ سجائے ہوئے سفید لباس میں ملبوس کچھ اسلامی بھائیوں کو دیکھا. چونکہ میں دعوت اسلامی سے واقف نہ تھا، اس لیے میں نے ایک شخص سے پوچھا یہ کون ہے. اس نے جواباً کہا یہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مبلغین ہے. میں ان کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے. میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ ان سے بالکل نہیں ملوں گا. کچھ دن بعد انہی اسلامی بھائیوں کا مدنی قافلہ ہمارے محلے میں تشریف لے آیا، مگر میں ان سے نہ ملا اور سیدھا گھر چلا گیا. گھر پہنچنے پر گھر والوں نے بتایا کہ کچھ اسلامی بھائی سنتوں بھرا بیان سننے کی دعوت دے کر گئے، لیکن میں پھر بھی اسلامی بھائیوں سے نہ ملا. میں تو مدنی قافلے کے شرکا اسلامی بھائیوں سے ملنے سے بھی بھاگتا تھا، لیکن خدا عز و جل کا کرنا ایسا ہوا کہ گھر والوں نے با اصرار مجھے مدنی قافلے کے ساتھ روانہ کر دیا. میں مدنی قافلے میں شریک تو کیا ہوا، میرے سارے وساوس دور ہو گئے. پہلے تو میں نے سوچا کہ میں راستے میں کہیں ادھر ادھر غائب ہو جاؤں گا، لیکن شرکائے قافلہ کے معمولات اور ان کے طور طریقوں کو دیکھ کر مجھے اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. میں نے سوچا جب مریدوں کا سنتوں پر عمل کرنے کا یہ عالم ہے تو ان کے پیر و مرشد کی کیا شان ہوگی. لہذا میں نے یہ عہد کر لیا کہ میں بھی اسی ولی کامل کا مرید بنوں گا. الحمدللہ عز و جل مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا. گناہوں سے توبہ کی اور نماز، روزہ اور دیگر فرائض و سنن و مستحبات کا پابند بننے کی کوششوں میں مصروف ہو گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تاریخ مقرر کر کر مدنی قافلوں کے مسافر بن کر اس دعائے عطار کے حقدار بنے. ہر ماہ 3 دن مدنی قافلے کی تاریخ مقرر کرنے والے کے لیے دعائے عطار، یعنی پہلا جمعہ، دوسرا جمعہ، تیسری اتوار، اس طرح کوئی تاریخ مقرر کی ہو. یا اللہ عز و جل مدنی قافلے کے لیے جو ہر ماہ ایک تاریخ مقرر کرے اور اس تاریخ کے مطابق سفر بھی کرتا رہے، اس کو دونوں جہان کی بھلائیوں سے مالا مال فرما اور بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے، اور سنتوں کا جذبہ پانے کا بہترین ذریعہ مدنی مذاکرے میں شرکت بھی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت رہے گی. انشاء اللہ عز و جل سنتوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ملے گا، اور آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. جی ہاں، اپنے وقت کی سہولت کے مطابق دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.amirahlusunnat.net پر آپ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے بیانات، مدنی مذاکرے، مدنی پھولوں، مدنی گلدستوں، مختلف سلسلے، امیر اہل سنت کی کہانی انہی کی زبانی، VCDs، DVDs، MP3 سب ایک جگہ اپنے وقت کی سہولت کے مطابق نیٹ کی سہولت ہونے کی صورت میں بالکل مفت دیکھ سکتے ہیں. صلو علی الحبیب. میں مبلغ
بنوں سلطوں کا خوب چرچا کروں سلطوں کا ہو کرم بہر خاک مدینہ